الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے ماہ مبارک رمضان کے مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، گفتگو ہماری چل رہی ہے قرآن کریم کے حوالے سے. قرآن کریم کے حوالے سے بہت سے مطالب یہاں پر بیان کیے گئے. ہمارے مہمان نے بہت سے موضوعات پر مفصل روشنی ڈالی جو زیادہ اہمیت کے حامل تھے، اور کچھ موضوعات کو اسی طرح اجمالی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ بیان کیا گیا. باقی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ انشاءاللہ جائیں، علماء سے سوال کریں، مطالعہ کیجئے تاکہ ان موضوعات کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ سکیں. امید یہ ہے کہ یہ ہمارا پورا ماہ مبارک رمضان میں ایک ایسا کورس رہا ہو، ایک ایسا دورہ رہا ہو کہ جو معرفِ قرآن کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں کچھ پیش کر سکے ہوں. ناظرین، یہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے لیے جو ماہ مبارک رمضان ہے وہ بہار کا مہینہ ہے، اور تلاوت کلام پاک کا بہت ہی زیادہ اجر ہے. جتنا عام ایام میں پورے قرآن کا اجر ہے، اتنا ماہ مبارک رمضان میں صرف ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا اجر ہے. تو حدیث یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا بنیا لا تغفل عن قراءۃ القرآن. کہتے ہیں کہ اور بڑی محبت سے، اور خطاب جو ہے یعنی سمجھ لیجئے ہم سے، چونکہ وہ ہمارے لیے باپ ہیں، روحانی باپ بھی ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو وہ اپنے بچوں سے یعنی ہم سے خطاب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے لاڈلو، اے میرے پیارو، تم قراءت قرآن سے غفلت نہ کرنا. یعنی ڈرا رہے ہیں کہ جو تلاوت قرآن ہے، قراءت قرآن ہے، اس سے کسی بھی عالم میں غفلت نہ کرنا. فإن القرآن یحیی القلب. قرآن جو ہے وہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے. انسان کے دل جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اور وہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اور قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ انسان کو فحشا سے، منکر سے اور بغی سے بچاتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. جیسے نماز کے لیے بھی ہے نا قرآن کریم میں، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. نماز جو ہے وہ فحشا اور منکر سے، برائیوں سے روکتی ہے. اسی طریقے سے تلاوت کلام پاک کے لیے بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی انسان کو وہ فحشا اور منکر سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ہے، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن کی تلاوت کرنے کا اجر الگ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر، ان کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب جو ہے وہ الگ ہے. اور ہم انشاءاللہ مطیع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یعنی مطیعین میں ہمارا شمار ہوگا، ان کے اطاعت گزاروں میں ہمارا شمار ہوگا. تو ناظرین، گفتگو ہماری جو چل رہی تھی وہ سنن الہی کے حوالے سے تھی. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جو پیش کیا گیا وہ ہدایت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، پھر اضلال کے حوالے سے گفتگو ہوئی. لیکن آج جو ہم آپ کی خدمت میں یہاں انشاءاللہ یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اس کا جو موضوع ہے وہ اسباب ہدایت اور اضلال ہے. یعنی کون کون سی چیز ہے، کون کون سے اسباب ہیں کہ جو ہدایت کا سبب بنتے ہیں یا اضلال کا سبب بنتے ہیں. اور الحمدللہ آج بھی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام میں دعوت کو قبول فرمایا اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا. بہت شکریہ. قبلہ، جو آج ہماری گفتگو ہے وہ البتہ ہدایت اور اضلال کے حوالے سے ہم نے آپ سے قصب فیض کیا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں آپ کے. آج اس کے جو اسباب ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا ایسا شخص ہوگا کہ جس سے اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں سچائی پسند ہے یا جھوٹ پسند ہے تو وہ جھوٹ کا انتخاب کرے؟ کون سا ایسا شخص ہوگا کہ جس سے کہا جائے کہ تمہیں ظلم پسند ہے یا عدل پسند ہے تو وہ ظلم کا انتخاب کرے؟ لہٰذا انسان کی فطرت اور انسان کی ذات اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں انسان اچھائیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. انسان البتہ یہ آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا کہ کون ایسا انسان ہوگا، لیکن پھر بھی انسانوں میں بھی دیکھنے میں آیا جی کہ مثلا خود تو پسند کرنا جیسا، لیکن خدا تک کے لیے کہا کہ اس کی مرضی، وہ چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال سکتا ہے صحیح اور چاہے تو ظالموں کو جنت میں بھی ڈال سکتا ہے. یقیناً وہ لوگ جو اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں وہ بھی ایک شارٹ ٹرم اپنے لیے کوئی فائدہ اس کے اندر پسند کرتے ہیں. وہ ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کو فائدہ چاہیے یا نقصان تو وہ کہتے ہیں ہمیں فائدہ چاہیے. فائدہ یہ بولنے میں ہے تو چلو یہ بول دیتے ہیں. خیر تو اگر دیکھا جائے تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. جیسا کہ ہم لوگ حدیثوں میں دیکھتے ہیں خداوند عالم کی بھی یہی ذات ہے کہ وہ اچھائی ہے، وہ خیر مطلق ہے، وہ جمیل ہے. تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ یہ ہے اور وہ اپنی مخلوقات کو جب بنا رہا ہے تو ان کے اندر بھی یہ ذات، یہ صفت منتقل ہوتی ہے. یعنی فطری طور پر انسان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کی کرتا طرف ہے. جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر بھی ابھی ہم لوگوں نے 2 پروگرام کے اندر جب گفتگو کی کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کے اسباب کیا ہیں، سنت ہدایت الہی کیا ہے، اور ہمارے ناظرین بخوبی اس سے آشنا ہو گئے. پھر ہم لوگوں نے یہ بھی گفتگو کی کہ اضلال کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ من یضلل اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے، کتنے معنی بیان ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھائی کی طرف جائیں جو کہ ہدایت ہے، اور جو اضلال ہے، گمراہی ہے، اس سے دور رہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جو باعث اضلال بنتے ہیں، اور وہ کون سے اسباب ہیں جو باعث ہدایت ہیں؟ تو یہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں کوشش رہے گی کہ اس بات کو پوری طریقے سے مکمل واضح کریں. پہلے میں چاہوں گا کہ اضلال کے اسباب جو ہیں ان کو بیان کروں، کیونکہ دیکھیے ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں. البتہ ہو سکتا ہے کچھ جگہوں کے اوپر یہ مفہوم ایک دوسرے کے سامنے اور تیسرا مفہوم نہ بیان کر پائیں، لیکن یہاں پر ایسا مفہوم تصور کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہدایت کے راستے پر ہو، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اضلال کے راستے پر نہ ہو. یعنی پہلے اضلال یعنی گمراہی کے تمام تر راستوں کو اپنے لیے بند کر دے تاکہ وہ ہدایت کی طرف آ سکے. تو لہٰذا پہلے ہم لوگ اضلال پہ گفتگو کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس کے کیا ریزنز ہیں، کیا فیکٹرز ہیں کہ جو ہمیں اضلال تک کے پہنچا دیتے ہیں. اور ان کو گفتگو کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کٹ کر کے، ان کے راستے کو بند کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی ہدایت کی طرف. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مد مقابل جو راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو لہٰذا سب سے پہلا سبب جو کسی انسان کی گمراہی کا سبب اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضلال الہی یعنی اسباب ہدایت کو روک دینے کا سبب بنتا ہے، وہ سبب ہے کفر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر متعدد آیات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان اگر کفر اختیار کر لے، انسان اگر کافر بن جائے تو ہم اس کو سنت اضلال کا شکار بنا دیا کرتے ہیں. تو لہٰذا اضلال کا سب سے پہلا سبب، سب سے پہلا فیکٹر کیا ہے کہ انسان کفر میں مبتلا ہو جائے. یہ کفر جو ہے اگرچہ ہم اور ناظرین سمجھتے ہیں، چونکہ جب اسلام اور کفر کی گفتگو ہوتی ہے مسلمان اور کافر تو ایک حد تک ہمارے ذہن میں ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہی کفر ہے یا کیا ہے اس سے وضاحت؟ کفر کا اصل معنی تو جو ڈکشنری میں ہوتا ہے، لیکسیکلی جو اس کا معنی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینے کو. یعنی لغت میں کافر اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو کھیت کے اندر دانے کو چھپا دیا کرتا ہے. تو یہ تو لغت والا معنی. لیکن ہم لوگ اپنی اصطلاح میں، اپنی ٹرمینالوجی میں، اپنے اسلام کے اندر جتنے بھی الفاظ کلمات ہیں ان کے معنی میں جب کافر کا استعمال کرتے ہیں تو 3 معنی متصور ہو سکتے ہیں. ایک کافر وہ کافر ہے کہ جو اسلام کے مد مقابل ہے، ایک کافر وہ کافر ہے کہ جو ایمان کے مد مقابل ہے، اور ایک کافر وہ کافر ہے جو شکر کے مد مقابل ہے. ایمان اور اسلام کے مد مقابل جو کافر آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ الگ الگ معنی میں یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. البتہ اس کے اندر باقاعدہ ڈکشنری کے لحاظ سے فرق ہے. یعنی بہرحال جو لوگ علم نحو وغیرہ سے آشنا ہیں، ایک میں اس طریقے سے کہ کفرہ یکفرو ہے، ایک میں یکفرو ہے. تو لہٰذا اس کے اندر فرق ہے ڈکشنری کے لحاظ سے. تو لہٰذا اس 3 ایسے کفر ہیں کہ جس کو ہم لوگ مد نظر رکھ سکتے ہیں. اسلام کے مد نظر کفر کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے حتیٰ زبان سے آ کر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا ہے.
یعنی شہادتین جو ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس چیز کو آ کر حتیٰ ابھی زبان سے بھی نہیں دہرایا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا، یہ وہ کافر ہے کہ جو اسلام کا کافر ہے۔ ایک کافر وہ ہے کہ جو ایمان کے مد مقابل کافر ہے، اس کو ہم لوگ اصطلاحاً کافر نہیں کہتے ہیں عام طور سے، یعنی اس کے دل میں ابھی اس نے دل سے اس کلمتین کو، شہادتین کو نہیں کہا ہے، لیکن الفاظ سے، زبان سے کہہ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ مت کہو کہ ایمان لے کے آئے ہو، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آ گئے، ابھی اسلام لائے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے پیغمبر آپ ہی کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر کون لوگ ہیں، منافق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ انہوں نے دل سے ابھی تک کے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو لہٰذا اگر سب کے سب لوگ وہاں پہ اگر یہ کہہ رہے تھے اس ٹائم کے اوپر کہ ہم مومن بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پوائنٹ لگا دیا کہ دیکھو مومن بننا اور مسلم بننا دو الگ الگ چیزیں، یعنی یہ بھی ہے نا کہ ابھی ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ہاں جب داخل ہو جائے گا، جب یہ دل سے ایمان پورا اختیار کر لیں گے، پورے مسلمان بن جائیں گے، تب یہ مومن کہلائیں گے۔ تو ایک کافر ہو گیا اسلام کے مطلب اس کو ہم لوگ اصطلاحی کافر کہتے ہیں، صحیح، ایک کافر ہو گیا ایمان کے مد مقابل، اس کو ہم لوگ نارملی کافر نہیں کہتے ہیں، اور تیسرا جو کافر جو کہہ سکتے ہیں وہ کفران نعمت کے معنی میں ہے، یعنی کسی نعمت کے مد مقابل اگر ہم شکر نہ کریں تو ہم بھی کافر ہو سکتے بن ہیں، سکتے ہیں، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم کافر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو عام طور سے کافر نہیں کہا جاتا جی ہے۔ تو لہٰذا ان تینوں میں سے ہم لوگ جب کافر کہتے ہیں نارملی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ پہلا والا ہوتا ہے، لیکن قرآن کے اندر تینوں کفر استعمال ہوئے ہیں، تو لہٰذا سب سے پہلا سبب کہ جو باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت کے اسباب ہمارے پاس روک لے، یعنی ہمارے ناظرین اس کے اوپر توجہ کریں، میں بار بار یہ پورا جملہ کہہ رہا ہوں، لفظ اذلال نہیں کہہ رہا ہوں، تاکہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اذلال کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہ کر دے گا، اذلال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے اسباب آپ کے اوپر سے روک لے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے ہدایت کے اسباب نہ روکے، تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ کون سی چیز ہے، وہ ہے کفر، چاہے وہ کفر شکر کے مد مقابل ہو، چاہے وہ کفر ایمان کے مد مقابل ہو، چاہے وہ کفر اسلام کے، یعنی ہم اور ہمارے ناظرین یہ نہ سوچیں کہ ہمارا تو اس کافر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جی، چونکہ ہو سکتا ہے ہم بھی نعمات الہیہ جو ہیں، یعنی ہم لوگ اصطلاحی طور پہ کافر نہیں ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو لفظ کفر استعمال ہوا ہے اس کے اندر ہم مصداق ہم بھی ہو سکتے ہیں کبھی۔ صحیح، تو قبلہ کفر جو ہے یہ آپ نے کہا کہ مثلا چھپانا اس کو، تو یعنی کن چیزوں کی بنسبت، اچھا یعنی کن چیزوں کی بنسبت ہم لوگ کفر اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کفر کے متعلقات استعمال کیے ہیں قرآن کے اندر وہ کئی چیزیں ہیں، اس میں سے سب سے پہلی چیز خود اللہ تعالیٰ ہے، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ، مثال کے طور پہ قرآن کے اندر جو آیات استعمال ہوئی اس کے اندر کلمہ اللہ، کلمہ رب، کلمہ خالق، کلمہ الرحمن، ان تمام چیزوں کی بنسبت آیات اس طریقے سے آئی ہیں کہ جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بنسبت کفر اختیار کر لیتے ہیں، جو لوگ الرحمن کی بنسبت کفر اختیار کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلی ذات کہ جس کی بنسبت انسان اس سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، حالانکہ اس کی ذات سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ انسان سوچتا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار نہ کریں تو ہم اس سے دور رہ سکتے ہیں، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جس کی بنسبت کفر اختیار کیا جاتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے رسل، جو اللہ تعالیٰ کتابیں بھیج رہا ہے، کوئی انسان آگے کہہ دے کہ یہ کتاب صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء بھیج رہا ہے، کوئی آگے کہہ دے کہ اللہ نے انبیاء نہیں بھیجے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، مثال کے طور پہ یزید نے کیا کہا تھا کہ ما جاء وحی ما جاء، یعنی کوئی نبی نہیں آیا، وما وحی نزل، اور کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی، تو لہٰذا وہ کیا بن گیا اس ٹائم کے اوپر؟ کافر بن گیا۔ اس کے علاوہ جس چیز کی بنسبت بہت زیادہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفر اختیار کیا جاتا ہے اور شاید بہت توجہ بھی نہیں رہتی ہے، وہ ایمان کی بنسبت کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص ایمان کی بنسبت کفر اختیار کر لے، یہاں پر ایمان کی بنسبت کفر اختیار کر لے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کے مد مقابل کفر اختیار کر لے، نہیں، آ کر یہ کہے کہ یہ ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، آ کر یہ کہے تم لوگ کیا سب اعتقاد رکھتے ہو، یہ سب کیا تم لوگ اپنے لیے دین بنائے بیٹھے ہو، سب کیا تم لوگ اپنے لیے سب چیزیں بنائے بیٹھے ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔
جو لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا کہ جو شخص آ کر یہ کہے گا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کی بنسبت کفر اختیار کرے، کہے گا ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو حبط کر دے گا، یعنی وہ اپنے اعمال انجام دے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بہرحال فقہاء نے اپنی کتب کے اندر اشارہ کیا ہے اس چیز کی بنسبت کہ اگر اصول دین یا دین کے جتنے بھی مرکزی اور اہم جتنے اعتقادات ہیں ان کی بنسبت اگر کوئی آ کر انکار کر دیتا ہے، کفر اختیار کر لیتا ہے، تو وہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بنسبت کفر اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی ایک مصداق ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنسبت انسان کفر اختیار کرتا ہے۔ صحیح۔ قبلہ کافروں کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے کہ اگر ہم لوگ ان صفات کو دیکھ لیں، ان صفات کو انالائز کر لیں، تو ہمارے لیے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اپنے آپ میں سے ان صفات کو اگر دور کر دیں تو اس کا مطلب ہم کافر۔ یہ در واقع ایک پیمانہ ہوگا اپنے آپ کو پرکھنے کا کہ ہم ٹیسٹ کس کریں منزل پر ہیں۔ بالکل جی، ہم اپنا ٹیسٹ کریں۔ سب سے پہلا تو جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں جو ہماری لکیر ہے کہ جس سے ہم ادھر سے ادھر ایمان و کفر کو منتقل کرتے ہیں، اسلام و کفر کو منتقل کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ سامنے والے نے شہادتین تو پڑھی ہو تاکہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ پہلا قدم یہی ہے، پہلا قدم جب بھی کوئی آتا ہے تو یہ کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے تم کلمہ پڑھو۔ کلمہ پڑھو۔ اب اس کے بعد کے جو صفات ہیں، اگر یہ صفات ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے الفاظ سے اور زبان سے تو ایمان اختیار کیا ہے، الفاظ سے اسلام تو اختیار کیا ہے، لیکن ہمارے دل میں ابھی تک کہ اسلام نہیں پہنچ پایا۔ اس میں سے صفت سب سے پہلی یہ ہے کہ ہدایت الہی کو ٹھکرانا۔ کافروں کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ بہت ساری آیت میں، بہت سارے واقعات میں ہم لوگ کو یہ ملتا ہے، آیات کے اندر یہ ملتا ہے کہ بھئی نبی آ رہے ہیں آپ تک کے ہدایت لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار یہ کہا ہے کہ ہم نے ان یعنی انبیاء کو ایک دوسرے کا بھائی بتایا کہ فلاں نبی آئے اور ان کے بھائی آئے، دوبارہ ان کے بھائی فلاں نبی آئے، اور ان سب نے آ کر کیا کہا؟ تقریباً سب کی باتیں مشترک کہ اللہ تعالیٰ کی بنسبت شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے موحد رہو، اچھے کام انجام دو، اللہ کی عبادت کرو وغیرہ وغیرہ۔ ہم دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو لوگوں نے ٹھکرایا ہے، یعنی نبی کے بعد نبی آتے چلے جا رہے ہیں، ہادی کے بعد ہادی آتے چلے جا رہے ہیں، سامنے والے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہانوں پہ بہانے بنائے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ ایک قربانی کرو، تو اب اس قربانی کو کیسے کریں؟ وہ گائے قربانی جو کرنی ہے وہ پیلی ہو یا نیلی ہو یا اس طریقے کی ہو، کیا رنگ ہونا چاہیے، کیا رنگ ہونا چاہیے، چرنے والی ہو یا کیا کرنے والی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں راضی نہیں، بہانے تلاش کرنے کسی طرح سے کوئی راہ فرار ہمیں مل جائے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ٹھکرانا، یعنی اگر ہم تک کہ کوئی ہدایت والی بات آ رہی ہے ہم فوراً کہیں کہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ کام کر رہے ہیں، اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آیت بتائی جا رہی ہے، ہمارے سامنے حدیث بتائی جا رہی ہے، ہمارے سامنے اسلامی تعلیمات بتائی جا رہی ہیں، اور ہم کہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کافروں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ ایک صفت کافروں کی ہمارے اندر آ چکی ہے۔ دوسری صفت جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ بغی، یعنی بغاوت کرنا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کے مذہب میں انسان جب داخل ہو جاتا ہے، ایک بار داخل ہو جانے کے بعد بغاوت کرے۔ اس کو پتہ ہے کہ جو ابھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ حرام کام ہے، لیکن پھر بھی کر بیٹھے، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ بغاوت کر رہے ہیں۔ یعنی اس کو پتہ ہے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو لمیٹیشنز ہیں اس کے باہر ہے، لیکن پھر بھی ہم انجام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ تو یہ ہے کہ چلیے دھوکے سے ہو گیا انسان سے، وہ تو چونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، اور خداوند متعال بھی جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ حتیٰ اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی کر دیا اور پھر بھی وہ بخشنے کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لیکن اس مومنٹ پہ جب وہ کام انجام دے رہا ہے تو وہ کافروں سے شبیہ ہو گیا۔ اب اگر وہ پلٹ کے آتا ہے، اب اگر وہ اسی غلطی کی بنسبت آ کے استغفار کر لیتا ہے، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی دوسری سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا دوسرا قانون ہے کہ جس نے آ کر توبہ کی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت یہ تھی کہ جس سے ہم شبیہ ہو جاتے ہیں کافروں سے اگر ہمارے اندر ہو، تو ہم دیکھیں کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنسبت بغاوت کر رہے ہیں، اور اگر ہم کہیں پر یہ کام کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، تو اللہ کے واسطے یہیں پر رک جائیں، اللہ کے واسطے پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اس چیز کی معافی مانگیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمارا ضعف تھا، ہماری غفلت تھی، کچھ بھی تھا، ہم سے غلطی ہو گئی۔
اس کے علاوہ بہت سی ایسی صفاتیں ہیں کہ جو ایسی ہیں کہ جو ہم لوگ تصور شاید نہ کر پائیں. مثلا قتل انبیاء، جس کو صاف طور پہ یقتلون النبیین، جس کا صفت باقاعدہ بیان کی گئی کہ کافر ہوئے کہ جو آ کر قتل انبیاء کیا کرتے تھے. بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے کئی نبیوں کا قتل کیا ہے. یعنی ہادی کو ٹھکرایا وہ تو الگ کی بات ہے، ہادی کو قتل کر دیا. اور کیا ہماری امت کے اندر ایسا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہادی بھیجے، رسول گرامی اسلام سے لے کر آخری امام تک کہ آپ جو دیکھیں سب ہادی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. ان کی بنسبت کتنا ہدایت کو ٹھکرایا گیا ہے، ان کی بنسبت کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، اذیت کی گئی ہے، اور تمام قتل کیا ائموں گیا. تمام ائموں کے شہید ہونا، چاہے مسموم ہو کے چاہے مقتول ہو کے، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کیا کیا ہے ان تمام لوگوں نے جو یہ کام کیا ہے وہ کافروں سے شبیہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو صفت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنا، یہ کافروں کی صفت ہے. اگر ہمارے اندر یہ صفت کہیں سے آ گئی کہ ہم دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو گمراہ کر دیا. کبھی کبھی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ہے نا، کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز کو، اگر فلاں شخص کو گمراہ کر دیا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم لوگ سوچتے ہیں اس چیز کو، لیکن اگر ہم نے واقعاً حقیقتاً دین کے معاملے میں آ کے ایسا کچھ کام کر دیا ہو، ایسا کچھ کر دیا ہو کہ جس سے دنیا میں بھی سامنے والے کا حق ضائع ہو گیا ہو، تو یہ کافروں سے یہاں پر شبیہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم مکر و فریب کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کو جو ہے آ کر کیا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو فراڈ کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم کافروں سے شبیہ ہو جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے وجود میں سے ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کیا ہو، ہم کہہ سکیں کہ ہمارے اندر کافروں کی صفات نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چاہتے ہیں. ربا ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ان کی صفات میں سے ہے. اس کے علاوہ بہت سی دوسری صفات ہیں. استہزاء ہو گیا، یاس ہے، اعراض ہے، مجادلہ ہے. انشاءاللہ کسی اور وقت اس حوالے سے موضوع ہوگا تو بیان کریں. قبلہ بہت شکریہ. اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے اور یہ ایک سبب ایسا ہے کہ جس کے اوپر کم سے کم ہمارا ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے تھا، لیکن وقت میں کمی کے سبب، اور چونکہ ماہ رمضان کے ایام بھی اب زیادہ نہیں ہیں اور ہمارے پاس جو یہ سلسلہ گفتگو ہے، جو موضوعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہی کے اس پروگرام میں جو مختلف اسباب ہدایت اور اسباب اضلال ہو سکتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بطور خلاصہ یہاں پر بیان کر دیں. فی الحال آپ ہمارے ساتھ رہیں، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليهن علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي، وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، جو اضلال کے اسباب ہیں اس میں سے آپ نے کفر کے اوپر روشنی ڈالی، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کہ جو اس کے صفات ہو سکتے ہیں
اور کن چیزوں کے حوالے سے کفر ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہمارے لیے واضح ہوئی. اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دوسرا سبب کیا ہے اس کا. جی ہم ناظرین دوبارہ ان کی طرف میں اشارہ کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ بہرحال اس چیز کو بار بار اصرار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سب لوگ کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں کہ جب ہم لوگ اذلال کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اذلال کس طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گمراہی کس طرف آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو ہم لوگوں کو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت کے اسباب کو روک لیتا ہے. اب ہدایت کے اسباب کہاں پہ روک لیتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز جو تھی وہ کیا تھا؟ کفر تھا. کفر کے حوالے سے تقریباً باتوں کو بیان کر دیا. اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے ظلم. جب ہم لوگ ظلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالمین کو گمراہ کرتا ہے. ظالمین کو گمراہ کرتا ہے. ہم لوگ خود ہی اس آیت کو اگر دیکھیں، جو ظلم کر رہا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے. تو اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک منٹ کے لیے اس کی بنسبت اس بات کو نہ دیکھیں، اگر ہم اپنی طرف نسبت دیں کہ جس شخص نے ظلم کیا ہے، فرض کیجئے ابھی کسی نے کسی کا پیسہ چرا لیا ہے، اب آپ بتائیے جس نے پیسہ چرایا ہوتا ہے کیا ہمارے دل میں فطری طور پہ اس کی بنسبت رحم آتا ہے یا اس کی بنسبت دل چاہتا ہے کہ اس کو اور یعنی کچھ اس کے اوپر ظلم کر دیا جائے؟ خود بخود جس نے ظلم کیا اس کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. نفرت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل. یعنی اگر اس کی بنسبت کوئی برا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے جی تو ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں جو اس کے اوپر زیادتی کرتے ہیں. ہاں بالکل. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت یہی بتاتی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ظالمین کی بنسبت اذلال کا استفادہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ یعنی ظالمین کے لیے ہدایت کے اسباب کو روک لیتے ہیں. ظالمین کے لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کو آ کر بتائیں کہ ان کے لیے اسباب فراہم کریں کہ ان کی رزق و روزی بہت زیادہ اچھی ہو جائے، ان کے لیے آخرت ان کی پوری بن جائے، ان کے نماز روزے قبول ہو جائے. نہیں، اب جو ظلم کر رہا ہے اس کی بنسبت اللہ اذلال کا قانون اور اپنی سنت جو ہے اس کو جاری کرتا ہے. تو یہ اپنے آپ میں گویا ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اگر اذلال کی سنت، جبکہ اس کے اندر کوئی مشکل بھی نہیں ہے، خالی اسباب ہدایت کو روک رہا ہے، بالکل ظالمین کی بنسبت اگر جاری کر رہا ہے، نافذ کر رہا ہے، تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. جی قبلہ ایک چیز ہے یہاں پہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے کفر کے حوالے سے یہ بات رہی کہ جب ہم لفظ کفر سنتے ہیں، کافر سنتے ہیں، تو ہمارا ذہن پہلے جاتا ہے انہی کی طرف کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. پھر اب آپ نے جب واضح فرمایا کہ اس میں کفران نعمت بھی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، پھر صفات کے حوالے سے جب آپ نے روشنی ڈالی تو پتہ چلا کہ ہم تو سب سے بڑے شاید ہم ہی ہوں. خدا نخواستہ خداوند متعال واقعاً ہم لوگوں کے گناہوں سے درگزر کرے. اسی طرح جب ظلم کا لفظ سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتے ہیں مثلا نمرود، فرعون، شداد، یزید اور تاریخ کے بڑے بڑے یا آج کے جو بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا اسرائیل، اور یہ سب جو ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مراد اس سے کیا ہے ظلم سے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی تو پہچان سکیں. خدا نخواستہ ہم تو کہیں وہاں نہیں ہیں. بالکل، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے ظلم کا اصل جو مطلب ہوتا ہے، حتیٰ بقول آپ کے اگر ہم لوگ اس کو صحیح معنی میں ایک دم بہت ہی اسٹرکٹلی اگر اس کے معنی کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت سی جگہ کے اوپر ظلم کے اندر مبتلا ہیں. اچھا، اس حوالے سے بہت سی ایسے دوسرے مفہوم بھی ہیں. مثلا شرک کا مفہوم آپ لے لیجئے. حالانکہ ہم لوگ کی گفتگو بھی شرک کے اوپر نہیں ہے، میں مثال کے طور پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے آخر میں کیا بیان فرماتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. آپ نے یہ اشارہ کیا، لہٰذا میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ جتنے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں ان میں اکثر لوگ مشرک ہیں. بھائی ایمان اور شرک تو ایک دوسرے کے سامنے کیسے جمع ہو گئے؟ کیسے جمع ہو گئے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان جو لے کے آ رہے ہیں وہ شرک لے کے آ رہے ہیں؟ تو علماء نے آگے اس کی توضیح دی ہے، تشریح کی ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ شرک عملی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اشارہ ہم کریں گے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم آ کر جب مفہوم اور عقیدے کے لیول پہ آتے ہیں تو ہم ابداً واللہ ہم لوگ اس چیز کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شریک قائل ہوں. ہم لوگ استغفر اللہ، ایسا ہم لوگ کبھی نہیں کرتے ہیں، معاذ اللہ. لیکن عمل میں جب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کر بیٹھتے ہیں؟ کبھی کبھی غیر خدا سے مدد مانگ بیٹھتے ہیں. اس ذہن کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھی یہ ذہن چلا جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ اگر فلاں شخص نے میرا کام صحیح نہیں کیا تو پھر ہمیں وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. کیوں ہمارا ذہن اس بات پہ نہیں جاتا ہے کہ نہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، اگر وہ نہیں کر پایا تو اس کی جیسے 10 اور اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا اگر ہماری مصلحت میں یہ چیز ہوئی. تو لہٰذا بہت سے ٹائم کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ کچھ مفاہیم بقول آپ کے ہم لوگ سنتے آتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سوچیں گے نہیں ہم لوگ کام کہاں کر سکتے ہیں، کفر کہاں، شرک کہاں، ہم لوگ تو یہ کبھی اس میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے ہیں، جبکہ ہم لوگ اس کے اندر ہو سکتا ہے عملی طور کے اوپر. وہ قرآن کی چونکہ گفتگو بھی ہے، معاف کیجیے گا میں آپ کو روک رہا ہوں. کہا جاتا ہے نا کہ کبھی کبھی
انسان یعنی کچھ ایسے بھی قاری ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعن کرتا ہے. وہ اسی لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم سمجھیں گے ظالم اور کافر جب آئے گا تو ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ لعنت خدا کی کافروں پہ. بالکل ہو سکتا ہے کہیں اس دائرے میں ہم خود بھی نہ کھڑے ہوں. بالکل تو بہت توجہ کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ظلم کا معنی میں بیان کر دوں. جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا, ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل جس کا معنی سب سے پہلے ابتدائی طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا ظلم ہے. کسی چیز کو اس کی جگہ پہ, ہاں یعنی جو ہر اس چیز کی ایک پراپر جگہ ہوتی ہے. بالکل بالکل. فرض کیجیے آپ سے کہا جائے کہ یہ پیسہ فلاں شخص کا ہے, تو اس کا مطلب اس کی پراپر جگہ کیا ہے کہ فلاں شخص تک کے پہنچے. اگر ہم اس پیسے کو فلاں شخص کے بجائے کسی اور تک کے پہنچا دیں, یعنی جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے, حق کا حقدار تک پہنچنا. اسی کے ایکسپلینیشن میں حق کی بات بھی لے کے آ جاتے ہیں. یعنی ہم لوگ اس کائنات میں جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کی بنسبت ہم آ کر یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا اس کو اس کی جگہ پہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے, حق حقدار تک کے پہنچائے یا نہیں پہنچائے. اب یہ حق چاہے انسانوں کا ہو, چاہے اللہ تعالیٰ کا ہو, چاہے حتیٰ غیر انسان کا اس دنیا میں دوسری مخلوقات کا ہو. ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ جانوروں کا حق نہیں ہے تو غلط سوچتے ہیں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ زمین کا حق نہیں ہے تو غلط سوچتے ہیں. یہ زمین ہمارے لیے کل کو شہادت دے سکتی ہے. اور اس کے لیے میں متوجہ کروں ناظرین کو, بہت اہم جگہ ہے یہ. امام صلی اللہ علیہ السلام کا رسالۃ الحقوق پڑھیے. بالکل رسالۃ الحقوق, اس میں جو بتائیں کس کا کیا 52 حق امام علیہ السلام نے ایک ایک کے بیان کیے ہیں. اس میں بہت یعنی ایک معارف کا پورا سمندر ہے وہ رسالۃ الحقوق. واقعاً اس کو ہم لوگ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ماں کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, بچوں کا حق کیا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کو کوئی حق ہوتا ہی نہیں ہے, بس ہم نے ان کو دنیا میں ہم لے کے آ گئے ہیں, بس اتنا ہماری ذمہ داری تھی. نہیں, بچوں کا حق ہوتا ہے, پڑوسی کا حق ہوتا ہے, استاد کا حق ہوتا ہے, شاگرد کا حق ہوتا ہے, کتاب کا حق ہوتا ہے, کھانے کا حق ہوتا ہے. لہٰذا جب کہتے ہیں حق ہوتا ہے, اس کا مطلب اگر ہم اس کی بنسبت تضییع حقوق کر دیں, اس کا حق ادا نہ کریں, حق ضائع کر دیں, تو ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ زمین ہم سے نہیں کہہ پا رہی ہے کہ تم نے میرا حق ضائع کر دیا. انسان بول دے گا, انسان آ کے بول سکتا ہے کہ آپ نے میرا پیسہ واپس نہیں کیا, آپ کے پاس میں نے پیسہ دیا تھا, آپ کو واپس کرنا چاہیے تھا, آپ نے واپس نہیں کیا. لیکن یہ زمین جو آج نہیں بول پا رہی ہے, یہ کل کو روز قیامت بولے گی, کہے گی کہ اس انسان نے میرے اوپر کھڑے ہو کے ظلم کیا ہے, میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے گناہ کیا ہے. اسی طریقے سے اچھے کام کی بھی جو ہے گواہی دے گی. اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جا کے کل کو گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز انسان الگ الگ جگہوں پر پڑھے تاکہ یہ مختلف زمینیں جو ہیں کل کو انسان کے لیے شہادت دے پائیں, گواہی دے پائیں کہ ہاں اتنی زمینیں کھڑے ہو کے کہیں گی کہ ہاں اس نے میرے اوپر نماز پڑھی, سجدہ کیا ہے. تو لہٰذا کتنا اچھی گواہی ہو سکتی ہے. خیر, تو ہم لوگ کی گفتگو اس بات چل رہی تھی کہ ظلم کا معنی کیا ہے. ظلم کا معنی جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنے کو بولتے ہیں ظلم. اب آپ شروع سے لے کے آخر تک کے دیکھ لیجیے, اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اگر اس کے خلاف کسی اور کی عبادت کریں گے تو یہ ظلم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کے دین کے اوپر ایمان لایا جائے, اس کے دین پہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا, ظلم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں, اگر اس کے احکام کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا, ظلم. انشاءاللہ مصادیق کو کچھ اشارہ کریں گے. جی قبلہ, بہت اہم نقطہ ہے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو آپ نے ابھی مثلا قسمیں بیان کی ہیں کہ اپنا حق ہے اور دوسروں کا اس طریقے سے, تو اور اس کے حوالے سے قرآن کریم کی جو آیات ہیں جو اس کو بیان کر رہی ہیں, ذرا ان کی طرف اور اشارہ فرمائیں. جی دیکھیے, مثال کے طور پہ ایک آیت کے اندر اس طریقے سے ہے, ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا کسی کو. یہ شرک بار بار جو ہم لوگ کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک کام جو ابھی کیا جا رہا ہے اس کے اندر صرف اللہ کریڈٹ نہیں رکھتا ہے بلکہ کسی اور نے بھی اس کو انجام دیا. یعنی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا بنائی گئی ہے, ہم کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شریک بھی قائل ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو بنائی گئی ہے اس کا کریڈٹ پورا اللہ کو نہیں جاتا ہے, اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے, لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کی بنسبت اگر شرک میں مبتلا ہو گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جب آپ خود ایک مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کو پسند نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کا نام لیا جائے. اگر انسان ایک جگہ کا پرنسپل بن جاتا ہے, ایک جگہ کا مثال کا منسٹر بن گیا, ساری اس کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. ہاں, تو اس کے بعد پھر انسان, ابھی دیکھیں مثال کے طور پہ مختلف کنٹریز کے جو پریسیڈنٹس ہوتے ہیں, جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں, ان کے بات کرنے کا لہجہ دیکھیے. یہ البتہ صرف مثال ہے, خدا کی ذات سے بالکل تشبیہ نہیں ہے ان کی. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا سے اختیارات, ذرا سا پاور جب انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, جبکہ وہ پاور بھی مشروط ہوتا ہے,
اس کے باوجود انسان کتنا بغاوت کرتا ہے، کتنی عجیب طریقے کے لہن سے بات کرتا ہے، کتنا متکبرانہ طور پہ بات کرتا ہے، کتنا پراؤڈلی بات کرتا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ جو حقیقت میں ان سب چیز کا مالک ہو، جو حقیقت میں اس دنیا اور آسمان اور زمین کا بنانے والا ہو، اگر اس کے برابر آپ آ کر کسی کو کریڈٹ دینے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کو بولتے ہیں شرک. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتا ہے. جیسا کہ میں نے آیت کی طرف اشارہ کیا کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے اندر، کہ شرک جو ہے ایک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے ظلم ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے ظلم عظیم. جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نظر میں عظیم بتا رہا ہے وہ پھر کتنا بڑا ظلم ہوگا. اس کے علاوہ مثال کے طور پر میں نے اشارہ کیا کہ لوگوں کے اوپر انسان ظلم کر بیٹھتا ہے کبھی کبھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 42 کے اندر، کہ کچھ مباحث کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو انسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں کبھی کبھی. اسی طریقے سے انسان اپنی ذات کے اوپر بھی کبھی کبھی ظلم کرتا ہے کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی جو جناب موسیٰ کی زبانی، کہ اے قوم، اے میری قوم، تم لوگوں نے یہ جو بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا ہے، یہ کیا کر دیا ہے، تم نے یہ بہت بڑا ظلم کر دیا ہے. تو نبی کا یہ کہنا کہ تم نے ظلم کر دیا ہے اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ظلم کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ہے. یہ جو ظلم اپنے اوپر ظلم والی بات ہے، ظلم علی النفس والی بات ہے، یہ بہت مرکزی بات ہے. اور اس کے لیے بہت زیادہ دعاؤں میں بھی اس کے لیے آتا ہے. اور ربنا اننا ظلمنا انفسنا، یا ظلمت نفسی فاغفر لی. بالکل. یہ کیوں اتنا آ رہا ہے، کیوں اتنا زیادہ اس کے اوپر توجہ کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ مرکزی ہے. اگر انسان دوسرے کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اگر انسان اللہ پر بھی ظلم کر رہا ہے، تو پہلے مرحلے میں انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کیونکہ اگر انسان اللہ کی بنسبت ظلم کرے گا تو ہم لوگوں نے کیا ابھی تک کس بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر انسان ظلم کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اذلال الہی ہوگا. اذلال الہی ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے لیے ہدایت کے اسباب جو اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے وہ ہٹا ہو جائیں گے. تو آخر میں نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ خود اپنے آپ کو، خود انسان کو پہنچ رہا ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ ایک طریقے سے پہلے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، پھر دوسرے پہ ظلم. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. بالکل. چونکہ اگر انسان دوسرے پہ کرے گا تو ایک دفعہ سوچے گا، بالکل، لیکن اپنے اوپر کرتے ہوئے بہت کم انسان جو متوجہ. لہٰذا اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کو کہ یہ ظلم علی النفس جو ہے، ہم نے اپنے اوپر اگر ظلم کیا ہے، اپنی بنسبت کسی چیز کا خیال نہیں رکھا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور جو ظلم کرتا ہے اس کی بنسبت اللہ تعالیٰ اذلال الہی کی سنت کو جاری کرتا ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اسباب دور نہ ہو جائیں تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان تینوں قسموں سے دور رہیں. قبلہ اس کے کچھ مصادیق کے حوالے سے آپ بیان کیجیے ظلم کے مختصر طور پر. بہت ہی مختصراً اگر اشارہ کرنا چاہیں، ایک تھوڑا سا اشارہ میرے خیال پہلے بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ حدود ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان سے جو نکل جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، اس کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے ظلم کا لفظ لیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو انسان اللہ تعالیٰ کی حدود سے تعدی کر جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، وہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں. اسی طریقے سے جیسا کہ شرک کی طرف اشارہ کیا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنا. اور دوسرے بھی بہت سے مصادیق ہیں کہ جس کو ہم جس طریقے سے اشارہ کیا گیا، جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں اگر ہم کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھیں، کسی اور جگہ پہ رکھ دیں تو یہ ظلم کا مصداق ہے. بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اور خداوند متعالی آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. بڑی اہم گفتگو تھی اسباب ہدایت کے حوالے سے اور اسباب اضلال کے حوالے سے، لیکن ہماری گفتگو ابھی
ناقص ہے، چونکہ جو اس کے اسباب ہیں وہ پورے طریقے سے آپ کے سامنے بیان نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے بعد والے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں کہ کون کون سے اور ایسے اسباب ہیں جو انسان کے لیے جو ہے وہ اضلال کا سبب بنتے ہیں، یعنی اس سے ہدایت کو دور کر دیتے ہیں، اسباب ہدایت کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسباب ہدایت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بس خداوند متعال سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں کہ جو ہماری ہدایت کا سبب بنے، اور ان چیزوں سے ہم محفوظ رہیں۔ ایک تو خدا سے دعا کریں، اس کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے، چونکہ توفیق بھی جو ہوتی ہے اس کے زمینہ ساز ہم خود ہوتے ہیں، اس کے مقدمات ہم خود فراہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال کسی کو بھی اپنی توفیق دے دیتا ہے، ورنہ وہی بات ہو جائے گی جو ہمارے مہمان گفتگو کر رہے تھے کہ خداوند متعال بھی ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے جس کے ساتھ کرے، جو صحیح ہوتا ہے وہی کرتا ہے، یعنی ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر۔ تو اس لیے آپ مقدمات فراہم کیجئے، خداوند متعال آپ کو اور ہمیں سب کو انشاءاللہ توفیق دے، ہم بھی مقدمات فراہم کریں۔ اور سب سے اہم ایام جو ہیں مقدمات فراہم کرنے کے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے کہ انسان خود بخود معنویت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کی قدر کریں ہم سب، اور رمضان کے آخری ایام میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں اس کی عبادت کر سکیں، اس کی اطاعت کر سکیں، اور ان کاموں کو انجام دے سکیں جو ہماری ہدایت میں اضافے کا سبب بنے اور ہمیں اضلال سے دور رکھ سکے۔ آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔